اور بھی بتائیں کہ سیلاب زدہ علاقوں سے ابھی تک پانی نہ نکالے جانے اور ابھی کی فصل کاشت نہ ہونے پر مزید بات کریں گے رہنما سندھ آبادگار بورڈ عرفان جتوئی اور سندھ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام پروفیسر اسماعیل سے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. یہ بتائیے گا کہ عرفان صاحب اب یہ جو سیلاب آیا ہے اور بارش کا پانی بھی ابھی تک نہیں نکالا جا سکا, کیا کیا مسائل فیس کیے جا رہے ہیں کسانوں کی جانب سے اور ربی کی فصل کاشت نہیں کی جا سکے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسے ہمارے لاڑکانہ ڈویژن اور ڈسٹرکٹ لاڑکانہ میں یہاں پہ دھان کی فصل اور گندم کی فصل سب سے زیادہ لگتی ہے. اب سیلاب اور بارشوں میں دھان کی فصل بالکل ہی خراب ہو گئی. اب گندم جو ہماری زیادہ ضرورت ہے, سندھ کی بھی آٹے کی ضرورت ہوتی ہے, جو پچھلے سالوں سے کافی سالوں سے ہمارے ملک میں بہت کم ہو رہی ہے اور ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے. اب سیلاب کے بعد جو زمینیں پانی میں ڈوبی ہوئی تھی, اگر آپ ڈسٹرکٹ لاڑکانہ کی بات کریں تو وہ 70% خالی ہو گئی ہیں. اور سندھ گورنمنٹ کی یہ ڈیٹا تھی کہ سندھ میں 40 سے 45 لاکھ ایکڑ زمین وہ پانی میں ہے, جس کا انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم وہ پانی نکالیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سندھ حکومت کی طرف سے اور ایریگیشن کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی بھی پانی نکالنے کا سلسلہ نہیں ہوا. جو بھی پانی نکلا ہے اس وقت 40% وہ کسانوں نے اور کاشتکاروں نے اپنی مدد آپ کے تحت نکالا ہے. اب لاڑکانہ ڈسٹرکٹ کی بات آپ کو بتاؤں میں تو یہاں پہ 70% زمینیں خالی ہو گئی ہیں. تو وہاں پہ اب 25 اکتوبر سے سوئنگ گندم کی شروع ہوگی اور دھان کی فصل خراب ہونے کی وجہ سے اور دوسرے نقصانات ہونے کی وجہ سے یہاں چھوٹے کسان فارمر یا زمیندار بھی ہوں, ان کے پاس کیپیسٹی گندم کی بہت کم ہے. تو ہم نے یہ گورنمنٹ کو کہا بھی تھا کہ کوئی پیکج ہو, کوئی اناؤنسمنٹ ہو تو سیڈ ان کو دیا جائے یا کوئی سپورٹ کی جائے. اس کا بھی کوئی ابھی تک سلسلہ نہیں ہے. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ انیشیٹو لیا جائے, کسان کی سپورٹ بھی کی جائے. اگر اس طرح نہیں ہوا اور ٹائم سے یہ جو تھوڑا بہت کچھ ایریا میں پانی ہے وہ بھی نہ نکالا گیا تو یہ بڑی مشکل ہوگی. اب جیسے لاڑکانہ خالی ہو گیا ہے تو یہاں پہ گندم لگ سکتی ہے. جیسے آپ سندھ کے اگر دوسرے اضلاع دیکھیں گے تو وہاں 50% زمین رہ جائے گی. اس سے ملک میں گندم بھی کم ہوگی. اگر 50% جو ہوگی 30 دنوں میں جو سوئنگ کا ٹائم ہے گندم کا, اس میں بھی جو طریقہ کار ہے اس پہ پروڈکشن پہ اثر پڑے گا, وہ پراپر طریقے نہیں ہو سکے گی. تو اس وجہ سے گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے اور کچھ یہ ڈی واٹرنگ بھی کرنی چاہیے جلد سے جلد. جیسے آپ کا شہداد کوٹ ہو گیا, کمبر, شہداد کوٹ, دادو, یہ تو بالکل ڈوبے پڑے 70%. اب یہی حال رہا تو ایگریکلچر اور اب تو یہ جو اگر گندم نہ ہوئی تو یہ آبادگار یا کسانوں یا گروہر کا مسئلہ نہیں, یہ عام کنزیومر کا مسئلہ ہو جائے گا. آپ آٹے کی قیمتیں دیکھ رہے ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں اور جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے گندم وہ بھی ایک تو لو کوالٹی کی ہے اور بہت مہنگی پڑ رہی ہے اور ڈالرز میں مل رہی ہے. تو پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کو, سندھ گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گندم لگے اور سروے کرنا چاہیے. اور جہاں پہ بھی زمینیں خالی ہیں وہاں پہ آبادگاروں کی سپورٹ بھی کرنی چاہیے. اور جس ایریاز میں تھوڑا بہت پانی ہے, کہیں پہ آدھا انچ, کہیں پہ 1 انچ, وہاں سے بھی ڈی واٹرنگ کرنی چاہیے. کہ اب عرفان جتوئی صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, پروفیسر اسماعیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. اسماعیل صاحب بتائیے گا کس طریقے سے اس معاملے کا حل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ کافی عرصے سے پانی بھی کھڑا ہے زمین پر, زمین کتنی متاثر ہوگی اور جو کسان ہیں وہ کتنا متاثر ہوں گے اور کون کون سی فصل اس کے بعد لگائی جا سکتی ہے؟ عرفان صاحب جو بات کی ہے یہ ایگزیکٹلی 60% جو فلڈ کے بعد جو زمینیں ابھی ہیں یہ کوآرڈینیشن میکینزم کو بہتر کریں. زیادہ سے زیادہ جو ہے جو سندھ ڈوبی ہوئی ہے پانی میں پہلے پانی نکالیں اور کچھ پاکٹ جو خالی ہوئے ہیں, کیونکہ سندھ کے ایک رائٹ بینک ہے اور دوسرا لیفٹ بینک ہے. رائٹ بینک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا لاڑکانہ اور اس کے بعد کمبر, شہداد کوٹ پلس جو دادو اور جامشوروں کے کچھ علاقے آتے ہیں. تو میرے کہنے کا جامشوروں اور ٹھٹھا کے اوپر ٹھٹھا سائڈ آتی ہے. لیفٹ سائڈ کا زیادہ تر علاقہ متاثر ہوا ہے. رائٹ کا پانی آستے آستے نکلے گا, لیکن کچھ جو پاکٹ خالی ہوئے ہیں اس میں ہمیں ایک تو ڈیمیج اسسمنٹ نہیں ہوئی ہے. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور اس کے بعد سندھ گورنمنٹ کے جو مختلف ڈپارٹمنٹ ان کے اعداد و شمار میں بہت بڑا فرق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلینس آف روپیز کا جو اسٹینڈنگ کرافٹ خرید کا نقصان ہوا ہے جس میں ویجیٹیبلس تھی, کاٹن تھی اور فروٹس تھے, اس کی ایک ڈیمیج اسسمنٹ کریں. لائف اسٹاک سیکٹر کی ڈیمیج اسسمنٹ کریں. اور اس کے بعد جو فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے
अभी ये जो अक्टूबर है ये रबी का सीजन है, और इसी में रबी के सीजन में अभी क्योंकि गंदम की सोइंग शुरू हो गई है, और वो गंदम की पहले सोइंग ठट्ठा से, सुजावल से, बदीन से, मिर्पुखार से स्टार्ट होती है। तो बदकिस्मती से अभी तक ये गवर्नमेंट की तरफ आप से प्रोफेसर हैं ज़राई यूनिवर्सिटी के, तो इसमें ये बताइएगा कि जो ज़राई यूनिवर्सिटी हैं वो इस तमाम तर मामले में किस कदर किरदार अदा कर सकती हैं? बड़ी मेहरबानी है ज़राई यूनिवर्सिटी, क्योंकि अभी हमने आज मीटिंग की है तुर्किया कोऑर्डिनेशन एंड टेक्निकल कोऑपरेशन वालों से, और हमारी बहुत सारी एक हफ्ते से मीटिंग चल रही है उनके साथ। तकरीबन एक हफ्ते के अंदर वो सिंध के इस्तेमाल फार्मर्स हैं उनकी सपोर्ट को हम कर रहे हैं कि उसको सीड दें। लेकिन मसला ये है कि जो वर्ल्ड बैंक ने इमदाद दी है और फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, दूसरा जो सीड देने के लिए जो डिवास्टेशन हुई है उसमें सीड उसका चला गया है, और सिंध गवर्नमेंट के पास इतना सीड नहीं है, सिंध सीड कॉर्पोरेशन पाल नहीं है। हमारे पास एग्रीकल्चर रिसर्च में हमारे पास प्री बेसिक सीड है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्री बेसिक सीड है, तो ये हमारे तकरीबन 20 से 30% हम जरूरत पूरी कर सकेंगे। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए फूड एंड वार पे फोकस करे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का रोल है कि मेन पावर प्रोड्यूस करना और एग्रीकल्चर को बूस्ट अप करना। लेकिन दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि वो उस पर कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को बेहतर करें और ज्यादा से ज्यादा गंदम की सोइंग कराए जहाँ जहाँ पैकेट खाली हुए हैं, वरना ये नहीं होगे तो वो टारगेट जो अचीव नहीं होगी। वो जो उन भाई ने कहा है कि 40 लाख। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी टिंडोजाम के प्रोफेसर इस्माइल और रहनुमा सिंध आबादगर बोर्ड इरफान जतोई, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।